اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے، محرم سفر، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ عموماً سفر کے اور محرم کے مہینے دونوں کے حوالے سے شروع سے اسلام کے آغاز اور ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی محرم کے بارے میں بھی اور خصوصاً عربوں میں سفر کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں اور کچھ غلط عقائد لوگوں میں مشہور تھے۔ خصوصاً سفر کا مہینہ عربوں میں عرب والے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، کہتے ہیں اس میں نحوست ہے، یہ مہینہ منحوس ہے۔ چنانچہ عربوں میں مشرکین مکہ اور کفار مکہ اور عرب میں یہ بات اور یہ عمل مشہور تھا کہ وہ سفر کے مہینے میں کوئی اچھا کام، شادی بیاہ ہو، کوئی کاروبار ہو، کوئی نیک کام ہو، کوئی اچھا کام ہو، وہ یہ لوگ سفر کے مہینے میں نہیں کرتے تھے، اور سفر کے مہینے کو یہ لوگ نحوست والا، غم والا اور منحوس سمجھتے تھے، بدفعلی رکھتے تھے، بدفعلی کرتے کہ سفر کا مہینہ یہ بدفعل ہے، یہ منحوس ہے، اس میں کسی بھی کام میں خیر اور برکت نہیں ہوتی۔ یہ اس زمانے میں، اور اگر دیکھا جائے آج کل ہمارے بوڑھیوں میں بھی یہ عقیدہ اور نظریہ، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، میں تو یہ نکاح پڑھاتا ہوں، اس دو مہینوں میں محرم اور سفر میں بہت الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہمیں کہتے ہیں جی بیٹے کے یا بیٹی کی شادی ہے، مفتی صاحب آ جاؤ شادی پڑھاؤ۔ نہیں کرتے لوگ۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے ذہنیت، ایک ذہن بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ اس مہینے میں شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی نیک کام ہو، اس میں خیر برکت نہیں ہوتی۔ بس ایک ذہنیت، ایک غلط رسم، ایک غلط عقیدہ اور ایک غلط نظریہ وہ کب سے چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی چیز میں منازع ہو، چلو علماء سے، عالم سے بھی آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ یار یہ عالم پتہ نہیں کون سے علم سے بتا رہا ہے، اپنے معلومات کے مطابق ہم تو کب سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ چیز سفر کا مہینہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو پیش کر دو اللہ اور رسول کے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو پیغمبر دین کے معاملے میں بتایا ہے اس کو پکڑ لو، اس پر عمل کر لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے پیغمبر نے روک لیا، منع کر لیا، اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے سفر کے مہینے میں کیا فرمایا؟ اچھا، سفر کے مہینے کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ اور یہ عربوں میں، قریش مکہ میں، کفار مکہ میں یا عربوں میں یہ ذہنیت بنی کیوں کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ منحوس ہے، یہ بدفعل ہے، یہ اس میں برکت نہیں ہے، یہ بے برکت ہے؟ کیوں عربوں میں یہ ذہنیت بن گئی؟ اور سفر کا معنی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سفر صفر سے ہے۔ صفر کا معنی ہے خالی ہونا۔ آپ کو پتہ ہے، ہمارے ماسٹر صاحب کو پتہ ہے، میتھ اور ریاضی میں صفر وہ عدد ہے جو بغیر کسی سے ملائے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے۔ صفر کا معنی خالی ہونا۔ اور اس مہینے کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے 4 مقدس مہینے، وہ مہینے جس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والے، عظمت والے مہینے، وہ گزر جاتے، جن میں عربوں میں، کفار میں، مشرکین میں یہ ایک دستور چلا آ رہا کہ ان 4 مہینوں میں کوئی باپ کا قاتل بھی نظر آتا وہ اس کو کچھ نہیں کہتا،
ان 4 مہینے یہ عظمت والے ہوتے. عربوں میں اس 4 مہینے میں کوئی باپ کا، بھائی کا، کوئی بھی مجرم اس کو نظر آتا وہ اس کو نہ مارتا تھا. مار سکتا ہے لیکن نہیں مارتا، اس 4 مہینے کی عظمت کی وجہ سے. قرآن میں بھی اس کا ہے اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے وہ عظمت والے ہیں. وہ کون سے مہینے ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. یہ پچھلے مہینہ محرم کا گزر گیا، اس سے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ، تو ذی الحجہ، اس سے پہلے ذی القعدہ، چھوٹی شوال کے بعد ذی القعدہ ہے، چھوٹی عید کے بعد اس مہینے کو شوال کہتے ہیں. شوال کے بعد پھر ذی القعدہ شروع ہوتا ہے. ذی القعدہ کا مہینہ ہے، یہ اشہر حرم میں سے. اس میں عرب اپنے باپ کے دشمن کو، قاتل کو بھی کچھ بھی نہیں کہتے تھے، کچھ بھی. یہ ان کا دستور ہوتا. ان 4 مہینوں کی عظمت رکھتے تھے. رجب، پھر ذی القعدہ، چھوٹی عید کے شوال کے مہینے کے بعد دوسرا، جس کو ہم درمیانی والا مہینہ کہتے ہیں 2 عیدوں کے درمیان، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ جو پچھلے گزر گیا محرم کا مہینہ. اب یہ محرم کے بعد سفر کا مہینہ شروع. جیسے ہی یہ 3 مہینے، ان 3 مہینوں میں عرب لوگ اپنے اپنے گھروں آ جاتے. جس کی دشمنیاں ہوتی قبائلی لڑائیاں جھگڑے جن کے پاس، وہ عرب آتے اپنے گھروں میں اور بلا خوف و خطر اپنے گھر میں، اپنے محلے میں رہتے تھے. اور جیسے ہی یہ اربعۃ حرم، یہ 4 عظمت والے، حرمت والے مہینے گزر جاتے، سفر شروع ہو جاتا، تو سارے دشمنی والے وہ اپنے اسلحہ لے کر کے گھروں کو خالی کر دیتے تھے، چلے جاتے تھے. سب چلے جاتے. کوئی پہاڑ چلے جاتا، کوئی جنگل چلا جاتا، کوئی اور علاقے چلا جاتا جہاں اس کے دشمن اس کے پیچھے اس کو قتل نہ کر سکے، یا اپنے کاروبار کسی بھی عمل کے لیے. تو اس لیے عربوں نے سفر کے مہینے کو، سفر کا معنی خالی ہونا، گھروں سے دشمنی دار لوگ، قبائلی لڑائیاں جو کرتے یا دشمنی، وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کے اسلحہ لے کر کے، بہت سے تو ایسے ہوتے کہ اپنے دشمنوں کے پیچھے گھروں سے نکل کر کے کہ کہیں میرے والد کا، میرے بھائی کا، میرا قاتل، میرا دشمن کہیں ہاتھ لگے، میں اس سے اپنا بدلہ لے لوں. وہ نکل جاتے. اس لیے اس مہینے کو سفر کا معنی صفر، خالی ہونا، اس لیے اس مہینے کو، سفر کا مہینے کو خالی سفر کہا نہیں لگا. اور اس مہینے نے پھر خواتین نے، بوڑھوں نے، جو بوڑھے گھر پہ ہوتے، خواتین ہوتے، انہوں نے اس مہینے کو منحوس سمجھا. اور منحوس کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ جب گھروں سے اب اربعۃ اشہر حرم، 4 حرمت والے مہینے جب گزر جاتے تھے، تو اب ان کو موقع آتا، کسی کو اپنے والد کا قاتل نظر آتا تو ٹانگ اس پہ حملہ کرتا، تو اس کا جنازہ آتا. عورتیں کہتے یہ کیا ہو گیا، نحوست والا مہینہ، فلان کو فلان اپنے دشمن ہاتھ آتا، اس کو قتل کر دیتا. تو اس لیے عربوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے، بے برکت مہینہ ہے، یہ غم والا مہینہ ہے، یہ نحوست والا مہینہ. لیکن جیسے اسلام کی خوشبو آئی، جیسے محمد رسول اللہ کی رحمت آئی، اللہ کی رحمت آئے، رحمت للعالمین آئے، باپ کے قاتل، وہ ایک دوسرے کے باپ کے قاتل ایک دسترخوان پہ رسول اللہ نے بٹھا دیا. اسلام نے وہ لڑائیاں، وہ قومی لڑائیاں، وہ قبائلی لڑائیاں، وہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، یہاں تک کہ حرب بسوس عرب میں مشہور ہے. بسوس ایک خاتون تھی، ایک عورت، اس کی وجہ سے اس کی اونٹنی کو، وہ اس کی اونٹنی عربوں میں، اس کی اونٹنی کسی کے باغ میں گئی، اور اس کے باغ میں اونٹنی جانور ہے، اور جانور بے زبان ہے، بے عقل ہے، عقل نہیں ہے، تو جانور سے کیا گلا ہے، وہ گیا. تو دوسرے باغ والوں نے اس اونٹنی کو تھن میں تیر مارا تو وہ خاتون رونے لگی. جب رونے لگی، اس کا بانجھا اٹھا، اس آدمی کو تیر مارا، ادھر ختم کر دیا. اس اونٹنی کے تیر پہ مارنے پہ 40 سال لڑائی شروع ہوئی. 40 سال، ہزاروں لوگ اس میں مر گئے. عربوں میں یہ بات ہوتی تھی. بہرحال تو سفر کا مہینہ، صفر سے ہے، صفر کا معنی ہے خالی ہونا. عربوں کو اس میں سفر کے مہینے میں دشمنی دار لوگ نکلتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اس لیے کبھی اس کو مارتے، کبھی اس کو مارتے. عربوں میں، خواتین میں، مردوں میں، بوڑھوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جی سفر کا مہینہ یہ نحوست والا مہینہ.
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پہ محنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو قبائلی تم لڑائیاں کرتے ہو اس سے اللہ کا غصہ ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے، اس سے جہنم کا عمل ہے، جہنمیوں کا عمل ہے۔ یہ جنت والا آدمی جو قومیت کا جذبہ رکھتا ہے، قبالیت پہ لڑتا ہے، اس کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی۔ لوگوں کو سمجھا لیا، اب وہی دشمن قبائل وہ شیر و شکر ہو گئے، ایک جگہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ سے غزوہ احد میں لڑتے، دونوں قبائل، انصار کے دو قبائل جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، وہ ایک دوسرے پہ قربان ہوتے، ایک دوسرے پہ قربان۔ صحابی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، ایک خاتون نے مشکزہ میں پانی لایا، ایک زخمی وہ پڑا ہے جو ایک قبیلے سے تھا، اور دوسرا زخمی وہ پڑا ہے جو دوسرے قبیلے جو آپس میں ایک زمانے میں لڑتے تھے۔ اس نے کہا پانی، میں نے اپنے چچا زاد سے کہا پانی، انہوں نے کہا پانی۔ اس کے ساتھ والے ہمارے دوسرے والے قبیلے والے تھے، وہ پڑے تھے جس کے ساتھ ایک زمانے میں پیغمبر کے آنے سے پہلے لڑائیاں ہوتی تھی، وہ بھی زخمی پڑا تھا، اس نے بھی کہا پانی۔ میں نے کہا، اپنے چچا زاد نے کہا پہلے اس ہمارے بھائی کو انصاری کو پلا دو۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کی دین کی دعوت۔ خدا کی قسم آج کل علماء بھی محمد رسول اللہ کے وارث ہے، علماء کے ساتھ محبت ہے تو رسول اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ اگر عالم دین کے ساتھ تمہاری نفرت ہے، انتقام ہے، جذبہ ہے، عالم سے نفرت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ مجھ سے نفرت ہے، میرے نمائندے سے تم ضد کرتے ہو، تم عناد کرتے ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر دین محبت کو بانٹ لیا، لوگ شیر و شکر ہو گئے، جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اب ایک دوسرے کے اوپر شیدائی، ایک دوسرے پہ قربان ہونے لگے۔